السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ کوئی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں نظم ملی نغمہ کی طرف۔ اس نظم کے جو شاعر ہے ان کا نام احمد ندیم قاسمی ہے اور احمد ندیم قاسمی کا جو تعلق تھا وہ سرگودا سے تھا اور سرگودا کی تحصیل خوشاب کے گاؤں آنگا میں پیدا ہوئے اور اصل نام ان کا احمد شاہ تھا، لیکن قلمی نام یعنی احمد ندیم قاسمی کے نام سے مطلب مشہور ہوئے۔ تو بہرحال بہت خوبصورت ملی نغمہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اور احمد ندیم قاسمی مطلب یعنی افسانہ نگار بھی تھے اور ساتھ ساتھ میں مطلب ایک بلند پایا قسم کے شاعر بھی، صحافی بھی تھے اور نقاد بھی تھے۔ بہرحال تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں پہلے شعر کی تشریح کی طرف، لیکن سب سے پہلے میں دو تین اشعار میں پڑھتا ہوں تلفظ کے ساتھ۔ وہ یہ ہیں: خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیش زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ شعر نمبر 1 کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیش زوال نہ ہو۔ اس شعر میں الفاظ کے معنی لیے چلتا ہوں، الفاظ کے معنی کی طرف، لیکن میرے چینل پہ ہر نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بروقت پہنچتی رہے۔ تو لیے چلتا ہوں شعر نمبر 1 کی الفاظ کی طرف۔ عرض پاک کا مطلب یعنی پاک سرزمین، مراد پاکستان۔ فصل گل کا مطلب ہے کہ معنی ہے پھولوں کا موسم یعنی بہار۔ اندیش زوال کا مطلب ہے زوال کا خوف، خطرہ۔ اس شعر کا جو مفہوم بنتا ہے کہ خدا کرے کہ میرے ملک میں ایسی بہار آئے جسے خوف زوال نہ ہو، جسے زوال کا خوف نہ ہو۔ اب اس شعر کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں۔ شاعر احمد ندیم قاسمی اس شعر میں اللہ کے حضور اپنے ملک کی سلامتی، یہ لفظ سلامتی ہے، سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خدا میرے ملک میں ایسی بہار آئے جو کبھی ختم نہ ہو اور اسے ختم ہونے کا خوف بھی نہ ہو۔ میرے ملک میں ہمیشہ امن و سکون، سلامتی اور خوشیوں کے ڈیرے قائم رہے۔ یہاں سے بد امنی، بدحالی اور بے سکونی ختم ہو جائے، یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ یا اللہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما۔ فصل گل یعنی بہار پھولوں کے موسم کو کہتے ہیں۔ بہار خوشحالی اور یعنی بہار خوشحالی اور اچھے حالات کی علامت ہوتی ہے۔ شعر آرزومند ہے کہ جس طرح بہار کے موسم میں ہر طرف رنگا رنگ پھول کھل اٹھتے ہیں اور سارا ماحول معطر اٹھتا ہے، مہک اٹھتا ہے، طرح طرح کی رونقیں اور نظارے ہوتے ہیں اور لوگ ان نظاروں کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل آتے ہیں، ان نظاروں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اور اگر کبھی بارش ہو جائے اور بارش کے بعد موسم بہت اچھا لگتا ہے تو لوگ ان نظاروں کو دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں۔ اسی طرح خدا کرے کہ اس وطن میں ہر طرف خوشیوں کے ڈیرے ہوں، ہر طرف خوشحالی ہو، ہر فرد پھول کی طرح مہکتا ہوا خوبصورت ہو، اپنے ملک و قوم کی خوبصورتی اور رعنائی اور ترقی اور خوشحالی میں اضافے کا باعث ہو۔ پھول تو کچھ دن بعد مرجھا جاتے ہیں اور بہار کا موسم کچھ عرصے کے بعد رخصت ہو جاتا ہے۔
قول شاعر، جو بہار آتی ہے پابند خزاں ہوتی ہے، جو بہار آتی ہے پابند خزاں ہوتی ہے، زندگی موت کے سائے میں جواں ہوتی ہے۔ لیکن شاعر آرزومند ہے، خواہش مند ہے اور دعاگو ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے وطن کی یہ ترقی اور خوشحالی کبھی زوال کا شکار نہ ہو، ہمیشہ قائم و دائم رہے، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں پروان چڑھے، اور اس ملک کو ایسی ترقی ہو، ایسی ترقی ملے کہ جس ترقی کا زوال کبھی مطلب یہ نہیں اس ملک پہ نہ آئے، یعنی اس ملک میں اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس چمن کے پھولوں پر، مطلب یعنی جو میرے چمن کے جو پھول ہیں، اے اللہ تعالیٰ یعنی اس ملک کو، اس ملک کے ہر جوان کو اسی ترقی کی طرف گامزن کر، ان کو تعلیمی میدان میں ان کو اتنے آگے بڑھائیں، ان کو تعلیمی میدان میں اتنا زیادہ ترقی کی طرف گامزن کر کہ وہ ترقی اسی ترقی ہو، وہ خوشحالی اسی خوشحالی ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ یعنی شعر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس ملک کو، میرے اس ملک کے جوانوں کو ایسی ترقی دے، ایسی عرض پاک، یعنی خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل سے مراد یعنی فیوچر بھی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ہمارے نوجوان بھی ہیں، چاہے وہ طلبہ طالبات کیوں نہ ہو، چاہے وہ اسکولوں میں ہوں، چاہے کالجز میں ہوں، چاہے یونیورسٹیوں میں ہوں، تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے یعنی اپنی سر کی بازی لگائیں، اپنی جانیں قربان کر لیں۔ جس طرح جو ہمارے فوجی بھائی ہوتے ہیں، اسی طرح وہ جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سینے تان کر کھڑے ہوتے ہیں، بڑی مشکل ڈیوٹیاں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے ملک کو یعنی ایسے لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے ملک کی کیا کرے، یعنی اپنے ملک کو ہر قسم کی اچانک حادثات سے بچائے، ہر قسم کی مشکلات سے وہ بچائے۔ تو ظاہر ہے کہ اسی طرح وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو، یعنی وہ فصل گل اللہ تعالیٰ تو اس ملک میں اگائے کہ جس پہ کبھی زوال کا خطرہ نہ ہو۔ یعنی جس طرح اگر وہ کوئی فصل گل ہے، گلوں کی فصل ہے، تو وہ تو بہار جب گزر جائے تو خزان کا موسم تو ان کے اوپر آ جاتا ہے، وہ گر جاتے ہیں، وہ مرجھا جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ شعر کہتے ہیں کہ ایسے پھول ہو، تو پھول سے مراد یہاں پہ نوجوان ہے، ایسے نوجوان ہو کہ اس کی ترقی ہو، ان کی خوشحالی ہو۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس شعر کی تشریح سے استفادہ کریں گے، اور اس شعر کی تشریح میں بہت تقریباً 2-3 سال پہلے بھی یا 2 سال پہلے بھی میں اپلوڈ کر چکا تھا، اور وہ جو 8ویں کلاس کی کتاب تھی، مطلب یعنی 8م کلاس کی خیبر پختونخوا کے بورڈ کے مطابق، لیکن یہ تو یعنی فیڈرل بورڈ کے مطابق یہ کتاب ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فصیر کی کتاب ہے اور وہ 8 کلاس کی کتاب تھی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور مجھے بھی خصوصاً میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا ملک ترقی کی طرف مزید گامزن ہو، اس ملک کی ترقی مزید یقینی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایک درد پیدا کر لے، ان کے دل میں ایک تکلیف پیدا کر لے، ان کے دل میں ایک درد پیدا کر لے، تاکہ وہ اپنے ملک کے حوالے سے سوچیں، اپنے ملک کے حوالے سے ان کی سوچ ہو، اپنے ملک کے حوالے سے وہ ان کا جینا ہو، تو یہ ملک مزید ترقی کر سکتا ہے۔ ہمارا ملک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ وہ نہیں ہیں، ہر قسم کی سہولتیں، ہر قسم کی مطلب جو مختلف قیمتی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں مزید حصہ لیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔